فیملزم کیا ہے؟ ایک خاموش نظریہ جو خاندان کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض معاشروں میں قانون، میرٹ اور انصاف سب کچھ ایک طرف رہ جاتا ہے اور صرف اپنا بندہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو آپ انجانے میں فیملزم کو دیکھ چکے ہیں۔ فیملزم ایک سماجی اور فکری نظریہ ہے جس کے مطابق خاندان، رشتہ داری اور خون کے تعلقات فرد، قانون، ادارے اور بعض اوقات ریاست سے بھی زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اس نظریے میں فیصلہ یہ دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ میرا کون لگتا ہے، نہ کہ یہ حق پر ہے یا نہیں۔ فیملزم میں فرد کی شناخت اس کی ذاتی صلاحیت، دیانت یا محنت سے نہیں بلکہ اس کے خاندانی تعلق سے ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر کسی نااہل شخص کو صرف اس لیے نوکری مل جائے کہ وہ اپنے خاندان سے ہے اور ایک قابل شخص صرف اس لیے نظر انداز ہو جائے کہ وہ غیر ہے، تو یہ صرف ناانصافی نہیں، یہ فیملزم ہے۔ فیملزم کوئی نیا نظریہ نہیں، یہ انسان کی قبائلی اور خاندانی فطرت سے جڑا ہوا ہے۔ قدیم قبائل میں انسان کی بقا خاندان پر منحصر تھی۔ خاندان ہی حفاظت، خوراک اور شناخت کا ذریعہ تھا، اس لیے اپنا خاندان سب سے پہلے آتا تھا۔ یہاں فیملزم قدرتی ضرورت تھا، نظریہ نہیں۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے ریاستیں وجود میں آئیں، قوانین بنے، ادارے قائم ہوئے، تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہو۔ مگر فیملزم نے نئی شکل اختیار کر لی۔ بادشاہتوں میں اقتدار خاندان میں منتقل ہونا، جاگیرداری نظام میں زمین اور طاقت چند خاندانوں تک محدود، جدید دور میں سیاست، بیوروکریسی اور کاروبار میں اقربا پروری۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر فیملزم اتنا ہی قدرتی تھا تو پھر یہ آج اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اہم بات سمجھ لیں، فیملزم کسی ایک فرد نے شروع نہیں کیا۔ یہ کسی فلسفی کا باقاعدہ نظریہ نہیں، کسی کتاب سے شروع نہیں ہوا، کسی ایک تحریک کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ انسانی معاشرتی کمزوریوں سے جنم لینے والا رویہ ہے۔ البتہ جدید سماجی علوم میں سوسیولوجسٹس اور پولیٹیکل سائنٹسٹ نے اسے بطور نظریہ شناخت کیا اور نام دیا فیملزم۔ فیملزم کا نعرہ کیا ہے؟ فیملزم کا کوئی سرکاری نعرہ نہیں، مگر اس کی روح ان جملوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اپنا بندہ ہے، خاندان پہلے، خون خون ہوتا ہے، غیر پر اپنا قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے۔ یہ جملے سن کر سمجھ لیں کہ فیملزم بول رہا ہے۔ جب یہ جملے مسجد، عدالت، پارلیمنٹ یا دفتر میں بولے جائیں تو فیملزم ایک اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ سماجی زہر بن جاتا ہے۔ فیملزم کی اقسام۔ نمبر 1، مثبت فیملزم۔ یہ وہ صورت ہے جہاں خاندان ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے، والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، مشکل وقت میں رشتہ دار مدد کرتے ہیں، یہ قدریں ہیں، مسئلہ نہیں۔ نمبر 2، منفی فیملزم، خطرناک شکل۔ یہ وہ صورت ہے جہاں نااہل رشتہ دار کو عہدہ دیا جائے، جرم پر بھی خاندان کا دفاع کیا جائے، حق اور باطل کا فیصلہ تعلق کی بنیاد پر ہو۔ یہی وہ فیملزم ہے جو معاشروں کو تباہ کرتا ہے۔ فیملزم اور نیپوٹزم میں فرق۔ اکثر لوگ فیملزم اور نیپوٹزم کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ نیپوٹزم زیادہ تر نوکری اور عہدے تک محدود ہے۔ فیملزم ایک مکمل سوچ اور طرز زندگی ہے۔ نیپوٹزم فیملزم کی ایک شاخ ہے۔ فیملزم کے معاشرتی اثرات۔ نمبر 1، میرٹ کا قتل۔ جب رشتہ میرٹ سے بڑا ہو جائے تو صلاحیت مر جاتی ہے۔ اداروں کی تباہی۔ ادارے افراد پر نہیں، اصولوں پر چلتے ہیں۔ فیملزم اصولوں کو توڑ دیتا ہے۔ انصاف پر عدم اعتماد۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فیصلے تعلق پر ہوتے ہیں تو معاشرہ انصاف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس معاشرے میں لوگ عدالت سے نہیں بلکہ جان پہچان سے امید لگائیں، وہ معاشرہ زندہ نہیں رہتا۔ فیملزم اور ہمارا معاشرہ۔ بر صغیر، مشرق وسطیٰ اور کئی ترقی پذیر ممالک میں فیملزم گہرائی تک موجود ہے۔ سیاست میں خاندانی پارٹیاں، کاروبار میں صرف اپنے لوگوں کو آگے لانا، مذہبی اداروں میں جانشینی نظام، یہ سب فیملزم کی مثالیں ہیں۔ اسلام اور فیملزم۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اسلام خاندان کی قدر سکھاتا ہے، صلہ رحمی کی تلقین کرتا ہے، مگر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ حق حق ہے، چاہے اپنے خلاف ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتیں تو ان پر بھی حد جاری ہوتی۔ یہ اینٹی فیملزم کی اعلیٰ مثال ہے۔ فیملزم اگر محبت، تربیت اور تعاون تک محدود رہے تو رحمت ہے، لیکن جب یہ انصاف، قانون اور حق کے مقابل آ جائے تو یہی فیملزم قوموں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم خاندان کے نام پر ناانصافی کو قبول کریں گے یا حق کو رشتے سے بڑا مانیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ شعور مزید لوگوں تک پہنچے۔